اشعار یزید کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے بچے نے حضرت یزید کے حق میں ووٹ ڈالا. بے حد بہادر، بے حد صاحب داد و دہش، بے حد سخی. ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا، دار یزید. یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چاندی ہو جائی کرتی تھی. پورے مدینہ میں غلغلہ مچ جایا کرتا تھا. تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین. اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرین کیا ہے. بتائیے، جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا. دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے، جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے. رسیوں کو کھولا گیا. امام زین العابدین نے حضرت سکینہ کی رسی کو ڈھیلا کیا. فاطمہ بنت حسین آپ کی ایک بیٹی ہے امام علی مقام کی، یہ بھی پیچھے حضرت زینب کے کھڑی ہوئی ہے. بہت حسین و جمیل خوبصورت تھی. اور یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ خاتون جنت کا پرتو تھی یہ. چونکہ خاتون جنت کی ہمشبی تھی اس لیے امام علی مقام نے اپنی اس بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا تھا. فاطمہ بنت حسین امام علی مقام کی دوسری شہزادی صاحبزادی، حضرت سکینہ سے عمر میں بڑی تھی. ایک شامی اس محل میں داخل ہوتا ہے. شامی ایک مار کا سرکر آیا تھا، ایک جنگ سے فتح یاب آیا تھا. یزید نے طلب کیا تھا انعام و اکرام دیں گا کر کے. داستان سنانے آیا تھا، خبریں سنانے آیا تھا کہ امیر جو بغاوت شام کے اس علاقے میں ہوئی ہے وہ دبا آیا ہوں، اس شہر کی بغاوت کو ختم کر دیا ہوں. دربار میں کھڑا ہوا تھا اور یہ سب قیدی و ایغرا کا منظر دیکھ رہا تھا. بار بار اس کی نگاہ فاطمہ بنت حسین کی طرف اڑ جاتی. یہ آگے بڑھتا اور معاذ اللہ کہتا یزید یہ لونڈی، یہ کنی جو یہ مجھے دے دے. اگر تو انعام دینا چاہتا ہے تو مجھے سونا چاندی کچھ نہیں چاہیے، بطور انعام یہ لونڈی مجھے دے دے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. بس حضرت فاطمہ بنت حسین نے جیسی یہ جملے سنے تڑپ گئی، اپنی پھوپھی زینب کے پیچھے چھپتی ہے اور ان کے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپایا، روتے کہتی ہے پھوپھی جان کیا اہل بیت نبوت کی شہزادیوں کے اتنے برے دن آ گئے، اتنے بدتر دن آ گئے کہ اب ہم کنیزیں بھی بنائی جائیں گی، اب ہمیں لونڈیاں بھی بنایا جائیں گا. حضرت زینب فرماتی ہے نہیں بچی، یہ ہرگز نہ ہو سکے گا. اے یزید خاموش ہو جا، تو ہرگز اہل بیت کی شہزادیوں کو تو کنیز نہیں بنا سکتا، لونڈی نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. جب یہ سختی سے کہا تو یزید جھلجھلاتا ہے، چڑچڑاہٹ میں آتا ہے اور کہتا ہے زینب چپ ہو جا، مجھے اختیار ہے، میں بادشاہ وقت ہوں، میں چاہوں تو میں ایسا کر سکتا ہوں. میں چاہوں تو فاطمہ کو جس کو چاہوں حلال کر دوں، جس کو چاہوں دے دوں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. حضرت زینب پھر جواب دیتی ہے بلند آواز کے ساتھ یزید خاموش ہو جا خبیث، اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو سب سے پہلے میرے نانا کے دین کو چھوڑ، اس کے بعد یہ بات کرنا. جب تک تو مسلمانی کا دعویٰ کیے رکھا ہے بیٹھا ہے تو یہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں کر سکتا ہوں. اور اے زینب جو دین کا چھوڑنے کی کہتی ہے تو دین تو تیرے باپ اور تیرے بھائی حسین نے چھوڑا تھا. استغفر اللہ. میں حوالے بتا دوں، آپ کو لگ رہا ہوں گے جملے بڑے سخت ہے یار، یزید کیسے بول سکتا ہے، اب ان کی اولادوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے ابا نے اتنی ساری خرافات کیسے کر ڈالی، ہم تو قسطت دنیا کی حدیث کے بل پر پورے جنت تک پہنچانے کے چکر میں ہے. تمہاری گھر کی کتاب ہے بھائی، میں تو تمہاری گھر کی حوالے دیتا ہوں. پہلی تمہارے گھر کی سن لیجیے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 194. ایک بھی حوالہ نہ ملے، جو چور کی سزا ہو میری سزا. اور قسم خدا کی کہہ رہا ہوں اگر یہ جو حوالے دے رہا ہوں نہ ملے نا، تقریر کرنا چھوڑ دوں گا اس دن سے. جاؤ میدان تمہارے لیے صاف. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 194. اور علامہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 35، امام ابن جریر طبری نے جلد نمبر 6 صفحہ 265
اور تہذیب التہذیب میں حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسماء و رجال جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام، تہذیب و تہذیب کے جلد نمبر 2 صفحہ 353 پہ روایت کو لکھا ہے کہ یزید کہتا ہے مجھے اختیار ہے، میں جس کو چاہوں فاطمہ کو دے دوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ پہلے میرے نانا کے کلمے کو چھوڑ، اس کے بعد یہ بات کرنا۔ کہتا دین تو تیرے باپ علی نے اور تیرے بھائی حسین نے چھوڑا۔ آپ نے کہا بدبخت اپنی زبان کو لگام دے، نہ میرا بھائی دین کا باقی تھا نہ میرے والد دین کے باقی تھے، بدبخت تجھے خود نہیں معلوم، تو نشے میں چور ہے، تجھے پتہ نہیں میرے نانا اور میرے باپ کی بدولت تیرے باپ داداؤں نے دین کی نعمت پائی ہے۔ زمانے جہالت کو اگر زمانے علم و تعلیم میں بدلا ہے تو وہ میرا باپ تھا، میرے نانا تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزید نے جب یہ جملے سنے تو اس پہ ایک ہیبت طاری ہوتی ہے۔ یہ شامی سن رہا تھا یہ سب مکالمے، اس نے دیکھا کہ اس نے گالی بکی، حضرت علی کو گالی بکی معاذ اللہ، امام حسین کو گالی بکی۔ حضرت زینب کے قریب آتا ہے، کہتا بی بی آپ کون ہیں؟ میں جانتا نہیں آپ کو، پہچانتا نہیں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، مگر آپ کی بات چیت سے اندازہ ہوا کہ آپ کسی معزز گھرانے کی ہے۔ کہا شامی تو جانتا نہیں، یہ سر جو دیکھ رہا ہے یہ حسین کا سر ہے، میں اس کی بہن زینب وہ علی کی بیٹی ہوں، نبی کی نواسی ہوں۔ بس اس نے جیسی سنا رونے لگا، جناب زینب کے قدموں میں گرتا ہے، اے خاتون جنت کی شہزادی میرے قصور کو معاف کرو، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی عام قیدی ہے، یہ کہیں سے قیدی آئے ہیں اور جو قیدی ہے یہ یہود و نصارہ کے قیدی ہے، مسلمان نہیں، استغفر اللہ، کتنا بڑا جرم عظیم ہو گیا۔ خاندان اہل بیت النبوت کی شہزادیوں کو میں نے کنیز بنانے کی بات کی، للہ مجھے معاف کر دیجئے، خدا کے واسطے مجھے معاف فرمائیے۔ حضرت زینب فرماتی ہے شامی جا ہم نے تجھے معاف کیا، ہم سقی گھرانے کی سقی بیٹیاں ہیں، اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیا کرتے ہیں، جا ہم نے تجھے معاف کیا۔ وہ کہتا ہے شہزادی ایسے نہیں، آپ نے معاف کیا مگر اللہ کی پکڑ باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو معاف کیا اللہ معاف نہ کرے، وعدہ کیجئے کہ قیامت میں آپ ہماری شفاعت کریں گی، قیامت میں ہمیں بخشوائیں گی۔ حضرت زینب فرماتی ہے جا یہ بھی وعدہ کیا کہ بروز قیامت تجھے بخشوائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ وہ شامی خوشی کے ساتھ اٹھتا ہے، کہتا ہے یزید اللہ کی کروڑہ لعنت تجھ پر، کروڑہ لعنتیں ہو، تو ہلاک و ذلیل و خوار ہو جائے۔ بدبخت خاندان نبوت کو تو نے قید کر لیا اور قید کر کے کنیز بنانے کی بات کرتا ہے۔ جب اس شامی نے لان تان یزید کو شروع کی، یزید جھنجھلاتا ہے، غصے میں آتا ہے، جلاد کو اشارہ دیا تلوار نکال، خنجر نکال، اس بلبک شامی کا سر سے قلم کر دے تن سے۔ جلاد آگے بڑھا، اس نے تلوار کو بلند کیا اور یہ شامی کا قتل ہوتا ہے اور وہیں گر کے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ شہادت سے بھی سرفراز ہوا اور جنت کا وعدہ بھی لے کے جاتا ہے۔ یہ یزید کا کردار ہے۔ سفیر روم ہاں ایک بیٹھا ہوا ہے، روم کا ایک سفیر،